اسلام کی کیا بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، حبیب اسلامک سینٹر دین کی یہ اشاعت ہے۔ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات بابرکات کے لیے ہے، جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، اور وہ اللہ رب العالمین جو اکیلا و یکتا اس کائنات کے نظام کو تسلسل کے ساتھ چلائے جا رہا ہے، بغیر کسی انقطاع کے، بغیر کسی بریک اور وقفے کے۔ وہ اللہ رب العالمین اس کائنات کے نظام کو ایک تسلسل کے ساتھ چلائے جا رہا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس اللہ خالق کائنات نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا، اپنی کتابوں کا نزول فرمایا۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس اللہ خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو نبی آخر الزماں کا امتی بنایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ پیارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے درود و سلام کی برکھا نازل ہو ہم سب کے ہادی و پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمارے لیے رشد و ہدایت کا انتظام فرماتے ہوئے رشد و ہدایت سے متعلق تمام ضروری تعلیمات اور ہدایات اپنی امت کے سامنے پیش کر دیں، اور قیامت سے قبل پیش آنے والے حالات سے بھی امت کو آگاہ کیا، فتنوں سے بھی آگاہ کیا، علامات قیامت کے بارے میں بھی بتایا، اور امت کو آگاہ کیا، خبردار کیا کہ ان علامات قیامت کے ظہور ہونے پر اور ان فتنوں کی آمد کے موقع پر اہل اسلام کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا ان کا طرز عمل ہونا چاہیے۔ حضرات سامعین کرام، آج 25 دسمبر ہے۔ 25 دسمبر کے دن کو آپ حضرات جانتے ہیں، عیسائی دنیا جو سیکنڈ لاسٹ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ان کو اپنے آپ کو ان کا امتی سمجھتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس دن کو جو ہے ان کی پیدائش کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ کرسمس کے نام پر اس دن کو منایا جاتا ہے۔ تو آج اسی مناسبت سے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید کی روشنی میں ان کا خاص مقام و مرتبہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے آج آپ کے سامنے بیان کرنے کی ایک وجہ تو یہی ہے کہ 25 دسمبر کی مناسبت سے اس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ خصوصاً ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارا کبھی کسی عیسائی کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو ہماری ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ اور جب آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کرتے ہیں، کوئی گفتگو کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہماری گفتگو اور ہماری دعوت و تبلیغ اور ہمارا پیغام تب مؤثر ہو سکتا ہے اگر ہمیں پہلے سے اس کے عقیدے کا پتہ ہو، تاکہ اس کے ساتھ ہمیں کوئی اگر بحث کرنی پڑے اور اس کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی پڑے تو کم از کم اس کے عقیدے کی حوالے سے بھی ہماری جب معلومات ہوں گی تو ہم پورے اعتماد کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس کے ساتھ بات کریں گے، اور اس کو ایک اچھے طریقے سے ہم دین کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکیں گے۔ اور پہلے تو میں یہی سوچ آپ کے اندر بیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آج ہمارے قرب و جوار کے اندر بھی بعض عیسائی رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہماری میل ملاقات بھی ہوتی ہے،
بعض ہمارے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی ملازمت کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات ہوں، سرکاری دفاتر کے اندر بھی کئی عیسائی حضرات جو ہیں وہ ملازمت کرتے ہیں، اور بعض دیگر لوگوں کے بھی تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن کبھی شاید کون ہے امت مسلمہ کے اندر جس کے ذہن کے اندر آج یہ سوچ موجود ہو کہ مجھے اس عیسائی کو مسلمان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صورتحال تو اس قدر ابتر ہے کہ اچانک مجھے یاد آیا وہ سری لنکا کا وہ شخص جو ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہمارے ملک پاکستان کے اندر آیا ایک ملازمت کرنے کے لیے۔ حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ہمیں غیر مسلموں کے سامنے ایسی سیرت اور کردار کو پیش کرنا چاہیے کہ ہماری سیرت و کردار سے وہ متاثر ہو کر جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرات یقین جانیے آج ہمارا دین اسلام دنیا کے مختلف خطوں کے اندر موجود ہے، پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ پوری دنیا میں اسلام مشرق مغرب شمال اور جنوب کے اندر یہ اسلام بہت سے علاقوں میں اسلام کے پھیلنے کی ایک وجہ جہاد بھی ہے کہ ہمارے مسلمان مجاہدین نے جہاد کیا اور وہاں اسلام کے پیغام کو پہنچایا، اور پھر وہاں کے لوگوں نے اسلام کو اپنی مرضی سے قبول کیا۔ ہم نے کسی کو زبردستی کبھی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں۔ لیکن یہ انڈونیشیا کے علاقے، یہ ملائیشیا کا علاقہ، یہ جو ہے ایک بہت بڑا علاقہ ہے جہاں دراصل مسلمان تاجر بن کے گئے تھے، تجارت کرنے کے لیے گئے تھے۔ مسلمانوں کی صرف تجارت کو دیکھ کر اور ان کی تجارتی اخلاقیات کو دیکھ کر وہاں کے لوگ جو ہیں متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے رویے کو دیکھ کر لوگ جو ہیں غیر مسلم بجائے ہمارے قریب آنے کے وہ ہم سے دور ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان اس اسلام کے ماننے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر اس اسلام سے ہم ویسے ہی بھلے، پھر ہمیں اس اسلام کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ اسلام مسلمانوں کو یہ سکھاتا ہے، میرے بھائیوں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج اگر لوگ غیر مسلم ہماری سیرت و کردار کو دیکھ کر اگر وہ اسلام سے نفرت کرنے لگ جائیں اور اسلام سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لیں۔ اس لیے پہلے تو ہمیں اپنی سیرت و کردار کو بھی بہتر بنانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے، ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اگر کسی غیر مسلم سے ہماری ملاقات ہو تو ہمیں اسے بھی مسلمان بنانے کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، جیسے کیسے بھی ہو سکے ہمیں اس کو اسلام کی دعوت بہر صورت زندگی میں دینی ہے، تاکہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غیر مسلم ہمارے گریبان کو پکڑ کے اللہ کی عدالت میں کہیں لے آئے اور پھر یہ کہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ میرا تعلق تھا، میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانے بھی کھائے تھے، کئی مجلسوں کے اندر میں اس کے پاس بیٹھا تھا، لیکن آج تک مجھے اس نے اسلام کی دعوت ہی نہیں دی، تو کہیں اللہ کی عدالت میں وہ ہمیں مجرم کے طور پر ہمارے گریبان سے پکڑ کے کہیں اللہ کی عدالت میں کھڑا نہ کر دے۔ تو میرے بھائیوں وہ وقت آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے قرب و جوار میں کوئی عیسائی حضرات موجود ہیں تو ہمیں انہیں بھی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ اور اپنی سیرت و کردار کو ایک اچھے طریقے سے پیش کر کے ہمیں انہیں بھی اسلام کی دعوت دینی ہے۔ اور آج میں اس موضوع پر جو گفتگو کر رہا ہوں، اس گفتگو کرنے کی ایک وجہ تو میں نے ابھی آپ کو یہ بتائی، ایک دوسری وجہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ عام طور پر ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کلمہ پڑھیں گے، کلمہ کے اندر اللہ کی الوہیت کا اعتراف کہ لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا اعتراف جو ہے خصوصاً ان دو چیزوں کا اعتراف۔ لیکن یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث یہ چونکا دینے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور جس نے اس بات کی گواہی دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے بعد فرمایا اور اس نے اس بات کی بھی گواہی دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کا کلمہ ہیں۔ اللہ کے کلمہ ہونے کا مطلب کہ اللہ نے کلمہ کن کہہ کے انہیں بن باپ کے پیدا کیا، ان کی پیدائش میں باپ کا باپ کی آمیزش نہیں، باپ کا عمل دخل نہیں، بغیر باپ کے عمل دخل کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن کہہ کے پیدا کیا، لہذا قرآن مجید کے اندر بھی انہیں کہا گیا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، اور فرمایا کہ وہ کلمہ القاہا الی مریم، اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کو حضرت مریم کے اندر اس کو القاء کیا تھا، وروح من، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اپنی جانب سے ان کی روح سیدہ مریم کے بطن کے اندر پھونکی تھی، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود تیار ہوتا ہے۔ فرمایا جس نے اس بات کی بھی گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کا کلمہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ روح اللہ ہیں، کہ اللہ کی طرف سے خصوصاً ان کی روح کو القاء کیا گیا۔ اور اس کے بعد فرمایا چوتھی بات جو اس بات کی گواہی دے کہ جنت حق ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ جہنم حق ہے۔ حق ہونے کا مطلب کہ جو تسلیم کرے کہ جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی ایک حقیقت ہے، حقیقت میں اپنا وجود رکھتی ہیں، یہ دونوں چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں۔ فرمایا جو ان 5 چیزوں کی گواہی دے، 5 چیزوں کی گواہی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے خواہ اس کے عمل کیسے بھی ہوں۔ بڑی بشارت والی حدیث ہے، یہ بڑی بشارت والی خوشخبری والی بڑی حدیث ہے، یہ اس پہ غور کریں ان الفاظ کے اندر، ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، فرمایا اس کے عمل کیسے بھی ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر ضرور داخل کریں گے۔ تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، دیگر حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس کی کنکلوژن، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا شخص جس کے ان 5 باتوں پر عقیدہ ہو، اور اس کے اندر اگر عملی لحاظ سے کوئی کوتاہی ہے، کوئی غفلت ہے، اور اس کے اندر کوئی گناہ بھی پائے جا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو سارے گناہوں سے معاف کر کے، اس کی ساری غفلتوں کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے اللہ اسے ڈائریکٹ جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس حدیث کے ان الفاظ کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بالآخر ضرور جنت میں داخل کریں گے، بالآخر ضرور جنت میں جائے گا یہ بندہ، یعنی ابتدا میں ہو سکتا ہے اس کے کچھ گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصہ اللہ اسے جہنم میں رکھیں، لیکن اس کے ان 5 باتوں پر ایمان کی وجہ سے، ان 5 باتوں پر اس کے پختہ یقین کی وجہ سے بالآخر رب کائنات اسے ضرور جہنم سے نکال کر اسے جنت کے اندر ضرور داخلہ عطا فرمائیں گے۔ تو بہر صورت یہ حدیث بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے ہمارے خطبات کے اندر، ہماری تقاریر کے اندر، ہماری مجلسوں کے اندر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں تلقین کی ہے کہ ان پر خصوصاً ایمان لایا جائے۔ ویسے تو یہ بات ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہے کہ ہم مجموعی طور پر، کلی طور پر تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ باقی نبیوں کے معاملے میں ایک خصوصی حیثیت رکھتا ہے، باقی نبیوں کے معاملے میں، باقی نبیوں کے مقابلے میں ان کی ایک خصوصی حیثیت ہے، اس لیے ان پر ایمان لانے کی بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور وہ ان کی خاص حیثیت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاص حیثیت کو انشاءاللہ آج کے اس درس کے اندر میں بیان کروں گا، لیکن ابتدا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے نبی کی آمد سے پہلے، اور بنی اسرائیل کے اندر یہ آخری نبی ہی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بغیر باپ کے پیدا کیا تو نتیجہ کیا ہوا کہ اس وقت کے لوگ بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ اس عقیدے کے اندر مبتلا ہو گئے، شیطان نے انہیں
ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہذا یہ ڈائریکٹ براہ راست اللہ کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کے بیٹا ہونے کا عقیدہ عیسائی دنیا میں سے ایک فرقے نے اختیار کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً قرآن مجید کے اندر 4 عقائد بیان کیے گئے ہیں عیسائیوں کے 4 عقائد، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف مقامات پر جو ہے بیان کیا ہے، اور پھر ان 4 عقائد کی بڑی سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ ایک یہی عقیدہ جو عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے باقاعدہ، وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، فرمایا یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ اپنی منہوں سے نکال رہے ہیں۔ اور سورہ مریم میں فرمایا اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے، اللہ کے بیٹا ہونے کی جو بات کہی ہے یہ اتنی بڑی بات ہے، کہنے کو معمولی لگتی ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہ کتنی بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ جو ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اتنی یہ اللہ کو غضبناک کر دینے والی بات ہے۔ اس بات کے اوپر اللہ کو اتنا غصہ ہے، اتنا اللہ غضبناک ہوتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ کے اس غصے کی وجہ سے زمین شق ہو جائے، آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اتنی گھناؤنی اور اتنی اللہ کو غصہ دلانے والی بات یہ مشرکین، یہ عیسائی حضرات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے اور اس عقیدے کی مختلف انداز میں تردید کی ہے۔ کہیں سورۃ الاخلاص میں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹا ہونے کی نفی کر دی۔ مکے کے مشرکین، مکے والے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کی، فرمایا اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کی نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے پھر بڑی ایک لاجک کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس نظریے کی تردید کی ہے۔ فرمایا تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے لہذا یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا۔ فرمایا آدم علیہ السلام نہ ان کا باپ تھا نہ ان کی ماں تھی، ان کی پیدائش میں نہ کسی مرد کا عمل دخل نہ کسی عورت کا عمل دخل۔ اللہ فرماتے ہیں اے عیسائیوں، اے نبی عیسیٰ کے ماننے والو، جب حضرت آدم علیہ السلام ان کی بھی پیدائش بن ماں باپ کے ہوئی ہے، اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں تو اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے نہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں خود مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قال له کن فیکون، اور پھر ان کو کلمہ کن کہا، ان کے اندر روح پھونکی اور وہ ایک چلتا پھرتا جسم بن گئے، بولنے لگے، دیکھنے لگے، سننے لگے۔ فرمایا یہ کن کہنے کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کی جو ہے وہ تخلیق ہوتی ہے اور جو ہے وہ چلتے پھرتے انسان بن جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ بھی اللہ کے کلمہ کن کہنے کا نتیجہ ہے۔ جس طرح آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اگر وہ اللہ کے بیٹے نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا دوسرا عقیدہ یہ بیان کیا ہے کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ، آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا پہلی امتیں کو 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 بن جائیں گے۔ تو تمام عیسائی فرقے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ، ایک طبقہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، لیکن ایک اور طبقہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہیں اور مسیح ابن مریم اللہ ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ اور عیسیٰ بن مریم کو ایک قرار دے دیا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم
اور مسیح ابن مریم اللہ، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جس کو اللہ کہتے ہیں، دراصل وہی مسیح ابن مریم ہیں۔ اس کو ہماری اصطلاح کے اندر کہتے ہیں عقیدہ حلول یا عقیدہ تجسیم، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کی ذات کے اندر اتر آتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کی شخصیت کے اندر اتر آتا ہے، پھر وہ مخلوق اور اللہ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ اور اس مخلوق کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا، وہ ایک ہی چیز بن جاتی ہے۔ یہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے یہ نظریہ بھی اختیار کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نظریے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم، فرمایا جنہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا یہ پکے کافر ہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، جنہوں نے اللہ اور عیسیٰ بن مریم کو جو ہے وہ ایک ہی قرار دے دیا ہے۔ یہ عیسائیوں کا ایک دوسرا نظریہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح عیسائی دنیا کے فرقوں میں سے ایک تیسرا فرقہ، اس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ دراصل اللہ جو ہیں وہ تین چیزوں کا نام ہے، تین مل کر ایک اللہ بنتا ہے، اور ایک اللہ وہ تین چیزوں کا نام ہے۔ اس کے اندر بعض عیسائیوں کا خیال ہے کہ اللہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تین ذاتیں مل کر ایک اللہ بنتا ہے، یا بعض عیسائیوں نے کہا اللہ اور حضرت مریم کی بجائے کہا حضرت روح القدس جبرائیل امین، اور تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور کہا 3 in 1 کہ ایک میں یہ تین ہیں، تین مل کر ایک خدا بنتا ہے، اور ایک جو ہے اس کے اندر یہ تین ذاتیں شامل ہیں، تب جا کے خدا کی ذات جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کو اصطلاح کے اندر عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ عقیدہ تثلیث کے تین خداؤں کو ماننا کہ یہ تین مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس نظریے کا بھی ذکر کیا ہے، اور فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، فرمایا وہ لوگ کافر ہو گئے، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ اللہ تو ایک ہی الہ ہے، اللہ تو ایک ہی الہ ہے۔ گویا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدائی کے درجے پر پہنچا دیا، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدائی اور الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی کیسے تردید کی ہے، فرمایا مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ۔ اندازہ کریں میرے بھائیوں، آپ قرآن مجید کا کبھی ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے۔ قرآن بڑی جو ہے عقلی دلائل کے ساتھ اپنے عقیدے اور نظریے کو پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم تو اللہ کے رسول ہیں، اور آگے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، ان کی ماں حضرت مریم ہیں، اور آگے دلیل دینے کے لیے کہ یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہیں، فرمایا کانا یاکلان الطعام، فرمایا یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہ اللہ نے دلیل دی ہے، لاجک کے ساتھ بات کی ہے کہ جو کھانا کھائے وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ تو مخلوق ہیں، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل کے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ مریم بھی کھانا کھاتی تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کھانا کھاتے تھے۔ اور قرآن مجید کے اندر چونکہ عیسائی دنیا حضرت مریم کے سٹیٹس کو بھی صحیح برقرار نہیں رکھ سکیں، صحیح سٹیٹس کا سمجھ نہیں سکیں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مقام و مرتبے کو سمجھ نہیں سکیں، اس لیے قرآن نے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا، وہاں قرآن پاک کے اندر واحد خاتون ہیں پورے قرآن کے اندر، حضرت مریم، رب کائنات نے جن کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے سورہ آل عمران کے اندر، ان کی بھی پیدائش کا تذکرہ کیا کہ ان کی والدہ حضرت حنہ نظر مانتی ہیں کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اس کو اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ حضرت حنہ کے ہاں حضرت مریم کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی حضرت مریم علیہ السلام کو نبی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کے اندر یہ تین عقیدے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے ان کی تردید کی ہے، اور خصوصاً چوتھا عقیدہ کفارہ کا عقیدہ اس کو کہتے ہیں۔
کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمانے کے اندر وقت کے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں اور پوری ایک سازش اور پلاننگ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی۔ اور جب وہ قتل کرنے کے لیے جو ہے اس مخصوص مقام پر پہنچے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، رب کائنات نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہاں موجود ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل و صورت نبی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل کر دی، اور جو لوگ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، قتل کرنے کی نیت اور ارادے سے آئے تھے، وہ اس بندے کو پکڑ کر قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر یہ بات مشہور ہو جاتی ہے کہ عیسیٰ نام کے شخص کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس قتل کے واقعہ کو یہودیوں نے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا، کہنے لگے اس کا مطلب ہے یہ جھوٹا تھا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو ہمارے ہاتھوں قتل نہ ہوتا، اس کا قتل ہو جانا یہ دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں تھا۔ یہ انہوں نے جو ہے اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا۔ سوچ یہ تھی کہ ہم اس کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، اگر یہ سچا ہوا تو اللہ اس کو بچا لے گا، اور اگر یہ سچا نہ ہوا تو ہمارے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ رب کائنات کو ایک آزمائش منظور تھی، اور رب کائنات کے کچھ اور بھی فیصلے تھے، انشاءاللہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ بہر صورت رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قتل ہوئے، اور کہتے ہیں قتل کیوں ہوئے؟ بڑی عجیب بات، عیسائیوں کا یہ آج عقیدہ اور نظریہ ہے، کہتے ہیں جی قتل اس لیے ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، حضرت آدم وہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور اس درخت کا پھل کھا بیٹھے، تو کہتے ہیں حضرت آدم ہو گئے گنہگار۔ عیسائی کہتے ہیں حضرت آدم کیا ہو گئے؟ گنہگار۔ کہتے ہیں اب اس کے نتیجے میں آدم کی ساری اولاد بھی گنہگار ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گنہگار پیدا ہوتا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ آپ اندازہ کریں کتنا یہ غیر عقلی قسم کا عقیدہ ہے کہ غلطی کسی نے کی اور سزا سب کو ملے، سارے ہی مجرم بن گئے، غلطی باپ کرے اور ساری اولاد بھی مجرم بن گئی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ۔ اب اگلی بات سنیں، عیسائی کہتے ہیں چونکہ آدم کی غلطی سے، ہمارے باپ کی غلطی سے ساری اولاد گنہگار، لہذا ان کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے اور جو ہے اپنی پھانسی کو قبول کر لیا، اپنے قتل ہونے کو قبول کر لیا، لہذا اس کے نتیجہ کیا ہے کہ سارے آدم کی اولاد کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ سب کے گناہ دھل گئے، سب کو معافی مل گئی، اب جو مرضی جو کرتا رہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس لیے کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ اس کے گناہوں کا کفارہ قبل از وقت پہلے سے ایڈوانس نبی عیسیٰ نے سولی پہ چڑھ کے دے دیا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں فضول باتیں ہیں جن کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اور آپ حضرات جو خصوصاً نوجوان پڑھے لکھے نوجوانوں کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج مغربی دنیا، یورپین ممالک جہاں کسی زمانے میں عیسائیت کا راج تھا، نبی عیسیٰ کو ماننے والے تھے، بالآخر جب عیسائی دنیا پڑھ لکھ گئی، انہوں نے جدید علوم کو پڑھا، جدید سائنس کو پڑھا، تو انہی باتوں کی وجہ سے وہ عیسائی مذہب سے باغی ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہماری عقل ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتی، یہ بڑی غیر عقلی قسم کی باتیں ہیں، عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی، لہذا انہی وجوہات کی بنا پر مغربی دنیا نے عیسائی مذہب کا انکار کر دیا۔ اور آج کتنے چرچ ہیں، کتنے چرچ یورپین ممالک میں جو اہل مغرب نے بیچ دیے ہیں اور ان کو مسلمانوں نے خرید کر الحمدللہ مساجد کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے عیسائی دنیا کے یہ غیر عقلی عقیدے۔ تو 4 عقیدے میں نے قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہ عقیدہ کفارہ جس کو کہتے ہیں، اس کا میں تھوڑا سا تبصرہ کروں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ بتائی ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ ہر پیدا ہونے والا انسان سلیم الفطرت پیدا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ سلیم الفطرت پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوتا ہے۔
ایسی کوئی بات ہی نہیں کہ آدم کی غلطی سے ساری اولاد بھی مجرم ٹھہرے، ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں، اس کے عدل کا تقاضا ہے جو غلطی کرے وہی اس غلطی کی سزا بھگتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، باپ غلطی کرے اور سزا اولاد کو ملے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، فرمایا کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ جو نیکیاں کرے گا اسے اپنی نیکیوں کا فائدہ مل جائے گا، اور جو گناہ کرے گا اسے ہی اس کے گناہ جو ہیں اس کے سر ہوں گے، اور اسے ہی رب کائنات اگر چاہے گا تو سزا دے گا، چاہے تو رب کائنات اس کے گناہ اسے معاف فرما دے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیسری بات یہ بتائی کہ یہ جو بات تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں وہ قتل ہوئے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، ہم نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہم نے جو ہے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وما صلبوه وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، فرمایا کہ اللہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے، اس نے اپنی حکمتوں کے پیش نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ انہیں سولی دی گئی، وہ زندہ ہیں اور آسمانوں پر ابھی تک جو ہیں وہ زندہ ہیں۔ اور حدیث پاک میں قرآن مجید کی بھی بعض آیات میں اشارہ ہے، اور خصوصاً تفصیل کے ساتھ احادیث کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت دوبارہ تشریف لائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر کیوں اٹھایا؟ ایک تو اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ جو ہے میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں کہ کسی کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لوں، اپنی جو ہے ایک قدرت کی ایک علامت کے طور پر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، فرمایا مریم بھی اللہ کی نشانی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی نشانی ہیں۔ اور قرآن مجید، قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ قیامت کا سانحہ، ذرا توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، آپ کو علمی حوالے سے بھی فائدہ ہوگا، اور قرب قیامت جو حالات پیش آنے والے ہیں اس حوالے سے بھی ہماری معلومات ہونی چاہیے کہ قیامت کا سانحہ ایک عظیم الشان سانحہ ہے، ایک ہولناک واقعہ ہے۔ اس سے بڑا کائنات کے اندر کوئی واقعہ نہیں کہ رب کائنات اس ساری کائنات کے نظام کو ختم کر دیں گے، ساری کائنات کا نظام، یہ زمین و آسمان کی یہ چادر لپیٹ دی جائے گی، اور جو ہے یہ سورج جو ہے، سورج چاند ستارے سب اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، اور جو ہے ایک نئی دنیا آباد ہو جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے سانحہ کے برپا ہونے سے پہلے خالق کائنات نے کچھ بڑی بڑی نشانیاں لوگوں کو دکھانی ہے۔ اس بڑے واقعہ کو دکھانے سے پہلے کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھانی ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا گیا ہے، اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا گیا ہے۔ ان علامات کبریٰ میں ایک علامت جو ہے وہ دجال کی آمد ہے، دجال کی آمد ہے، اور دجال کی آمد میرے بھائیوں یہ اتنا بڑا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، ہر نبی اپنی امت کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دیتا ہے، ہر نبی جنت جہنم پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا رہا ہے، اور ہر نبی نے دجال کے حوالے سے بھی اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا فتنہ، اتنا بڑا یہ سانحہ جو قیامت سے پہلے آنے والا ہے، رب کائنات نے اسی موقع پر ایک اور بہت بڑی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ قیامت کی ایک علامت کی حیثیت رکھتے ہیں، قیامت سے پہلے ان کا آنا یہ قیامت کے بالکل قریب واقعہ ہو جانے کی ایک بہت بڑی علامت ہوگی۔ اور علماء نے لکھا کہ دجال اتنا خطرناک فتنہ ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، پوری دنیا اس زمانے کے اندر دجال کے کنٹرول میں آ جائے گی، پوری مادی طبیعات اور پوری مادی دنیا اور تمام سسٹم دنیا کے چلانے کا اس کے کنٹرول میں آ جائے گا، وہ بارش برسائے گا، جس کا چاہے گا رزق بند کر دے گا،
جس کے چاہے گا رزق جاری کر دے گا، اور دیگر معاملات، پوری دنیا کے معاملات کو وہ دجال اپنے کنٹرول میں کر لے گا۔ اتنا ہیوی اور اتنا خطرناک فتنہ، اس فتنے کا مقابلہ کوئی عام امتی نہیں کر سکتا تھا، کوئی عام امتی نہیں کر سکتا تھا۔ خالق کائنات کو منظور یہ ہوا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نبی کو بھیجا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی بھیجتے تو پھر آپ کی ختم نبوت متاثر ہوتی ہے۔ اگر اللہ نیا نبی بھیجتے، کوئی نیا نبی، تو ختم نبوت کا عقیدہ اس پہ زد پڑتی ہے۔ رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، قیامت سے پہلے سابقہ نبی کو بھیجا تاکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت کا اعزاز حاصل ہوا ہے وہ متاثر نہ ہو۔ اور چونکہ اس کو مارنے کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے ایک نبی کی ضرورت تھی، تو وہ رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں ان کو بھیج کر جو ہے اس ضرورت کو بھی پورا کر دیا۔ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کی ایک وجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلاتے ہیں کہ دوبارہ ان کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت ہے، اور اسی سورہ آل عمران کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران کے اندر۔ اور اسی سورہ آل عمران میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمایا میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا ہے، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کب؟ عالم ارواح کے اندر ان کی روحوں سے وعدہ لیا کہ جب میرے آخری نبی اگر تم میں سے کسی کی زندگی میں آ جائیں تو تمہیں ان کی مدد کرنا ہے، ان کی حمایت کرنا ہے، ان کی نبوت اور رسالت کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے، اور اپنی امت کو بھی تلقین کرنی ہے کہ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ لیا تھا عالم ارواح کے اندر، اس کی عملی تکمیل کا اظہار یہ قرب قیامت اس انداز میں ہوگا کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر ساری دنیا کو آخری نبی پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہودی اس وقت دجال کی قیادت میں یہودی مقابلہ کریں گے مسلمانوں کا، ادھر سے امام مہدی جو ہے ان کا لشکر جو ہے مسلمانوں کا لشکر امام مہدی کی قیادت میں، اور اسی زمانے کے اندر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی قیادت میں اور ان کی امامت میں نماز ادا کریں گے اور جہاد ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے کے ساتھ اس دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور تمام یہودیوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ جو یہودی کسی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپے گا، وہ درخت اور پتھر بھی بول کے بتائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، مسلمان آگے بڑھ کے اس کو قتل کر دے گا۔ اس زمانے کے اندر 3 قومیں باقی رہ جائیں گی، ایک مسلمان امت، ایک یہودیوں کو مسلمان قتل کر دیں گے، اور تیسری عیسائی امت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے دنیا میں موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت دیں گے آخری نبی پر ایمان لانے کی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم کی آیت ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب جو ہیں پھر وہ ان پر ایمان لے آئیں گے، حقیقی ایمان لے آئیں گے، اور نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا کچھ تعارف ہونا چاہیے۔ میں چند باتیں مزید عرض کر کے ان کے چند اوصاف بیان کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے چند خاص اوصاف بتائے ہیں۔ ان اوصاف میں سے ایک بات یہ بتائی کہ وہ شیر خارگی کی عمر میں، یعنی جب ابھی دودھ پینے کی عمر تھی، وہ کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب سے نوازنا ہے، مجھے اللہ نے نبوت عطا کر دی ہے، اور میں مبارک ہوں، اور اللہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ اور اگلی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شیر خارگی کی عمر میں کہتے ہیں برم بوالدتی، میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہوں گا، اپنی ماں کی خدمت اور ان کی عزت اور ان کے ساتھ محبت کرنے والا شامل ہوں گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا ہے سورہ مریم کے اندر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا برم بوالدیہ، کہ یحییٰ
اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے علیہ السلام۔ والدین دو کا ذکر کیا، والد اور والدہ دونوں کا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کی باری آئی علیہ السلام تو فرمایا برم بوالدتی۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، اس لیے کہ باپ تھا ہی نہیں، باپ تھا ہی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے خصوصاً قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا کہ جب حضرت مریم کے پاس فرشتے بشارت دینے آئے کہ آپ کے ہاں بچہ ہوگا، تو فرمایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، نام بھی بتایا کہ ان کا نام عیسیٰ ہوگا، اور فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے شیر خارگی کی عمر میں بھی کلام کریں گے، اور وہ کہولت کی عمر میں بھی کلام کریں گے۔ کہولت کی عمر کا مطلب ہوتا ہے جب عمر ڈھلنے لگے، یعنی 40 سال کے بعد جب عمر ڈھلنے لگے تو وہ جو بڑھاپے کی طرف جانے والی عمر ہے اس عمر کے اندر بھی کلام کریں گے۔ حالانکہ تمام انسان، میں اور آپ بھی اس عمر کے اندر کلام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصاً نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کیوں کہا؟ یہ اسی لیے کہا کہ وہ قرب کے دنیا سے جب وہ چلے گئے ہیں تو تاریخ کے مطابق 33 ایئرز ان کی ایج تھی، 33 برس کی عمر میں وہ دنیا سے اٹھا لیے گئے، جو اس وقت جو ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان کی روشنی میں، یعنی کہولت کی عمر کو وہ پہنچے ہی نہیں، اس عمر کو وہ پہنچے نہیں۔ جب وہ قیامت کے قریب آئیں گے تو اس عمر میں پہنچیں گے اور کلام کریں گے اور لوگوں کو آخری نبی پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے۔ اور یہاں مزید ایک اور آیت بڑی جو ہے ایمان افروز ہے۔ اللہ کے فرشتے جب حضرت مریم علیہ السلام کو ابھی بتانے کے لیے آئے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، کہ اللہ تعالیٰ اس عیسیٰ کو 4 چیزوں کا علم عطا کرے گا۔ توجہ کیجئے گا، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ 4 چیزوں کا علم عطا کرے گا، الکتاب، الحکمہ، التوراۃ والانجیل۔ اب تورات اور انجیل تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان 2 کتابوں کا علم دے گا، لیکن پہلی 2 چیزیں الکتاب اور الحکمت سے کیا مراد ہے؟ الکتاب اور الحکمت سے مراد قرآن و حدیث ہے۔ یہ قرآن کا علم ہے کہ وہ قرب قیامت جب آئیں گے تو وہ کسی امام کی فقہ نہیں پڑھیں گے، کسی امام کی فقہ کے اوپر عمل نہیں کریں گے، بلکہ وہ کتاب و سنت پر عمل کریں گے۔ اللہ انہیں کتاب و سنت کا علم عطا فرمائے گا۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، اللہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے الکتاب اور الحکمہ یہ دونوں الفاظ قرآن اور سنت کے لیے استعمال کیے ہیں، قرآن اور حدیث کے لیے استعمال کیے ہیں۔ تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی عیسیٰ دنیا میں آئیں گے، پہلے تورات اور انجیل کا علم اللہ انہیں عطا کرے گا، اور جب قیامت کے قریب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں قرآن اور حدیث کے علم سے بھی بہرہ فرمائے گا۔ حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 1-2 حدیثیں سن کر جو ہے میں سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جب وہ آئیں گے تو وہ شادی بھی کریں گے۔ پہلے ان کی شادی نہیں ہوئی، 33 برس کی عمر میں جب وہ دنیا سے گئے ان کی شادی نہیں ہوئی۔ قیامت کے قریب جب آئیں گے 45 سال زمین پر رہیں گے، 45 سال کا عرصہ، اور وہ شادی بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے ہاں اولاد بھی ہوگی، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حج بھی کریں گے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت امام مہدی کے دور میں آئیں گے، اور ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر اسلام کو غالب کر دے گا۔ یہلک المسیح الدجال، مسیح دجال کو وہ قتل کریں گے، اور جو ہے ان کے زمانے کے اندر جو ہے بالآخر جزیہ ختم ہو جائے گا۔ جزیہ جو ہے اہل کتاب سے لیا جاتا ہے، جب اہل کتاب سارے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر جزیہ لینے دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، جزیہ لینے دینے کی۔ اور فرمایا کہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ صلیب کو توڑنے اور خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی حضرات جو صلیب کے عقیدے کے قائل ہیں، نبی عیسیٰ علیہ السلام ان کے اس صلیبی عقیدے کی تردید کر دیں گے، اور عیسائی جو ہیں وہ مان لیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ اور خنزیر کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج عیسائی خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتائیں گے کہ نہیں، قرآن کے مطابق خنزیر حرام ہے، اور پھر وہ اس حرمت کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے وہ بھی خنزیر کو حرام ہونے کے تو ہے وہ تسلیم کر لیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالآخر فوت ہوں گے، اور فوت ہونے کے بعد فرمایا کہ وہ میری قبر کے اندر میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔
ان کی تدفین میری قبر میں ہوگی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قبر سے اٹھیں گے، اور ہم دونوں کے دائیں اور بائیں، دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر فاروق ہوں گے رضی اللہ عنہما۔ تو فرمایا اس انداز میں ہم قیامت کے دن اٹھیں گے۔ تو حضرات گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے قرآن مجید کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر میں کمپیئر کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ انجیل کے اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ کیسے کیا، اور قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں کیا، اور جو ہے کتنا ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ کتنا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، تو یقین جانیے یہ کہنا پڑتا ہے اور یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے آج عیسائی دنیا کو قرآن کریم کے اس احسان کو ماننا چاہیے کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے مقام و مرتبے کو کتنے خوبصورت اور کتنے عظیم الشان انداز میں اس کتاب کے اندر جا بجا جو ہے بیان کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر بہتان لگا دیا تھا کہ یہ مریم، انہوں نے تو شاید کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، اور اس زنا کے نتیجے میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے پیدائش ہوئی ہے۔ لیکن قرآن نے یہ بتایا کہ واللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، فرمایا وہ خاتون جس نے اپنے دامن کو پاک رکھا، اپنے دامن کو زنا کی آلودگی سے پاک رکھا، فرمایا اس کے بطن کے اندر ہم نے روح پھونکی تھی جس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ گویا قرآن نے ماں مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر کر کے عیسائی دنیا پر یہ احسان کیا ہے کہ آج وہ جس مریم علیہ السلام کی الوہیت کے دعوے دار ہیں اور ان کو خدائی کے درجے پر پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے اندر ان کی اصل حیثیت اور ان کے اصل مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل مقام و مرتبے کو جو ہے بیان کر دیا ہے۔ آخری ایک جو ہے بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ پہلی امتیں جن خرابیوں کے اندر مبتلا ہوئیں، فرمایا میری امت بھی ان خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، میری امت بھی۔ مثلا میں نے ابھی بتایا کہ اس امت کے اندر کیا خرابی پیدا ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل مقام تھا اس مقام پر نہیں رہنے دیا، یہودی ان کو قتل کرنے تک گئے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نبوت اور رسالت کے مقام سے اٹھا کر انہیں خدائی کے درجے پر پہنچا دیا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے رتبے سے بڑھا کر خدائی کے درجے پر پہنچا دیا، الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا۔ یہودیوں نے ان کے درجے کو گھٹایا، عیسائیوں نے ان کے درجے کو بڑھا دیا۔ یہودی بھی خرابی میں مبتلا ہوئے، عقیدے کی خرابی، اور عیسائی دنیا بھی عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہوئی۔ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں مجھے اور آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے؟ فرمایا تمہارے اندر بھی وہ خرابیاں آئیں گی جو پہلی امتوں کے اندر آئیں، وہ تمہارے اندر بھی آ جائیں گی۔ کیا مطلب؟ کہ اگر انہوں نے اپنے نبی کے مقام مرتبے کو گھٹایا یا بڑھایا تو تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو یا گھٹا دیں گے یا بڑھا دیں گے۔ جیسے انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا کہا، آج اس امت کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نور من نور اللہ کہتا ہے، اور اس کا مطلب یہی نکلتا ہے، بظاہر اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش اللہ نے اپنے نور سے نکال کر اس نور سے آپ کی تخلیق کی ہے۔ جب اللہ کے وجود سے ہی آپ کا وجود تیار ہوا تو بتائیے پھر خالق مخلوق میں فرق کہاں رہے گا؟ خالق مخلوق کا فرق تو پھر ختم ہو گیا۔ اور کہنے والوں نے یہاں تک کہا وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عرش پر خدا تھا وہی مدینے میں مصطفیٰ بن کے آ گیا۔ بالکل یہی بات عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی تھی، قرآن نے باقاعدہ اس کو بیان کیا، اور ساتھ یہ کہا لقد کفر، یہ کافر ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ یہ دراصل ایک ہی وجود ہے، جو اللہ ہے وہی مسیح ابن مریم ہیں، جو مسیح ابن مریم ہیں وہی اللہ ہیں۔ جنہوں نے اللہ اور مسیح ابن مریم کو ایک قرار دے دیا
قرآن کہتا ہے یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا تھا کہ وہ قومیں جن عقیدے کی خرابیوں کے اندر مبتلا ہوئیں وہ خرابیاں میری امت کے اندر بھی آئیں گی، لیکن انشاءاللہ ہر دور کے اندر میرے جیسے طالب علم موجود رہے ہیں، علماء حق موجود رہے ہیں۔ میں تو طالب علم ہوں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح نظریہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے اسی حوالے سے اپنی اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آج آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اصل مقام اور مرتبہ ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پر اس حدیث کو پھر دہراتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی الوہیت کو مانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ابدیت کو مانتا ہے، اور ساتھ فرمایا جو مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے کلمہ کن کہنے کے نتیجے میں ان کی تخلیق ہوئی ہے، ماں مریم کے پیٹ میں اللہ نے ان کی روح کو پھونکا تھا جس کے نتیجے میں وہ پیدا ہوئے، اور جو یہ مانتا ہے کہ جنت حق ہے اور جو مانتا ہے کہ جہنم حق ہے، جو ان 5 باتوں پر ایمان لاتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے خوش نصیبوں کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، خصوصاً بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت